بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اقرأ معہد الحافظات، درجہ عالیہ عالمیہ سال اول۔ درجہ عالمیہ سال اول، جلالین شریف کھول دیں۔ یہ ہم نے پڑھا تھا یخادعون اللہ والذین آمنوا وما یخدعون الا انفسهم وما یشعرون۔ منافقین کے بارے میں کہا تھا کہ وہ اللہ اور مومن کو دھوکہ دیتے ہیں۔ یہاں سے فرماتے ہیں مصنف رحمہ اللہ، آگے جو لفظ تھا وَلَكِنْ لَا يَعْلَمُونَ اے لا یشعرون کے معنی میں کر دیا وما یخدعون الا انفسهم وما یشعرون۔ یعلمون ان خداعهم لانفسهم۔ مصنف رحمہ اللہ نے یشعرون کا معنی یعلمون کر دیا کہ نہیں جانتے کہ ان کے دھوکہ کا نقصان ان کے نفسوں کے لیے ہے۔ والمخادعۃ ہنا من واحد، یہ ایک سوال مقدر کا جواب دے رہے ہیں۔ یہاں پر ایک سوال ہے، اعتراض، کہ مخادعہ یخادعون بائے مفعلہ ہے، اور مفعلہ طرفین سے شرکت کا تقاضا کرتا ہے کہ جب کوئی کہے خادع زید عمرا، یعنی زید نے عمر کو دھوکہ دیا، تو مطلب کہ زید عمر نے دونوں نے ایک دوسرے کو دھوکہ دیا۔ تو باب مفعلہ میں طرفین سے فعل کا وجود اور ثبوت ہوتا ہے۔ تو یہ تو ٹھیک ہے کہ منافقین اللہ کو دھوکہ دیتے ہیں، لیکن اللہ کیسے ان کو دھوکہ دیتا ہے؟ اس لیے کہ دھوکہ دینا یہ جو ہے ایک صفت رذیلہ ہے، اس سے اللہ تعالیٰ پاک ہیں۔ تو جواب یہ ہے کہ باب مفعلہ اگرچہ طرفین کی شرکت کا تقاضا کرتا ہے، مگر یہ کوئی قاعدہ کلیہ نہیں ہے۔ کبھی کبھی جو ہے یہ صرف جو ہے فاعل سے فعل کے ثبوت کے لیے بھی آتا ہے۔ جیسے کوئی کہے عاقبت اللص، کہ میں نے چور کو سزا دی، تو مطلب ہے کہ سزا دینے والا بادشاہ ہے، چور نے اس کو سزا نہیں دی۔ یا سر کوئی کہے سافر زید نے سفر کیا۔ اس طرح خادع بمعنی خدع مجرد کے ہیں، بائے مجرد۔ دوسرا اشکال اس پر یہ کہ خادعون اللہ، منافقین اللہ کو دھوکہ دیتے ہیں۔ کیا اللہ دھوکہ کھا سکتا ہے؟ اللہ کو تو کوئی دھوکہ نہیں دے سکتا، اس لیے کہ اللہ لوگوں کے دلوں کے رازوں پر بھی کیا ہے، خبردار ہے۔ تو کیسے اللہ کو دھوکہ دیتا؟ تو ایک جواب تو اس کا یہ ہے کہ یہاں پر یخادعون اللہ میں لفظ اللہ سے رسول مقدر ہے، آگے مضاف محذوف ہے۔ یخادعون رسول اللہ، کہ وہ اللہ کے رسول کو اور مومنین کو دھوکہ دیتے ہیں، اور اللہ کے رسول کو دھوکہ دینا ایسا ہے جیسے اللہ کو دھوکہ دینا۔ دوسرا جواب یہ ہے کہ یخادعون اللہ، یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ وہ اپنے گمان میں، اپنے خیال میں اللہ کو دھوکہ دیتے ہیں، حالانکہ اللہ کو کوئی دھوکہ نہیں دے سکتا۔ آگے فرماتے ہیں فی قلوبہم مرض، ان کے منافقین کے دلوں میں بیماری ہے، مرض ہے۔ مرض سے مراد کے شک و نفاق، شک ہے اور نفاق کا مرض۔ فَهُوَ يُمَرِّضُ قُلُوبِهِمْ أَيْ يُضَاعِفُهَا، وہ ان کے مرض کو ان کے دلوں میں اور زیادہ کرتا ہے، بڑھاتا ہے۔ مثلا ان کے دلوں کا جو مرض ہے وہ بڑھ جاتا ہے۔ وہ کیسے؟ وہ ایسے کہ دلوں کا مرض سے مراد روحانی جسمانی دونوں ہو سکتے ہیں۔ روحانی امراض مثلا کفر، شرک، نفاق، شک وغیرہ، کہ جب بھی منافقین مسلمانوں کو دیکھتے ہیں کہ قرآن کریم نازل ہوتا ہے دن بدن، تو اس نزول کے وجہ سے ان کا کفر و شرک اور بیماری اور بڑھ جاتی ہے۔
اور دوسرا جب ہے کہ اس کے مرض سے مراد جسمانی مرض ہے، تو پھر مطلب ہے کہ مسلمان دن بدن جس طرح ترقی کرتے جا رہے ہیں تو ان کی ترقی اور کامیابیوں کو دیکھ کر یہ حسد کے مرض میں مبتلا ہوتے ہیں، اور حسد کی وجہ سے ان کے دل جلتے ہیں، جسمانی ان کو تکلیف ہوتی ہے۔ فزادہم اللہ مرضا، بس اللہ ان کے مرض کو زیادہ کرے گا، اللہ ان کو زیادہ کرے گا مرضاً باعتبار مرض کے، یعنی بما بسبب اس کے انزلہ من القرآن، جو اللہ نے نازل کیا قرآن سے، لکفر بھی، کہ جب ان کی کفر کی وجہ سے اس قرآن کا، تو جتنا قرآن دن بدن زیادہ نازل ہو رہا ہے تو قرآن کی نزول کی زیادتی کی وجہ سے ان کی کفر میں بھی اور مرض میں بھی زیادتی ہو رہی ہے۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ مُؤْلِمٌ، یہ بتا رہے ہیں کہ علیم جو ہے یہ لازمی ہے، تو دردناک تو کیسے عذاب کیسے دردناک ہے؟ تو مطلب کہ درد دینے والا عذاب ہے۔ مؤلم، علیم بمعنی دینے والا، درد دینے والا، بما كانوا يكذبون، بس اس کے وہ جھوٹ بولتے تھے، یکذبون یا جھٹلاتے تھے، بالتشدید جھٹلاتے تھے ای نبی اللہ کے نبی کو، وبالتخفیف بما كانوا يكذبون، یکذبون کے ساتھ مطلب یہ ہے کہ یہ جو ہے جھوٹ بولتے ہیں، جھوٹ سمجھتے ہیں یا یہ جھوٹے ہیں اپنے فی قولہم آمنا، اس قول میں جو یہ کہتے ہیں کہ ہم نے ایمان لایا، بس سبب اس کے یہ کیا ہیں؟ جھوٹ بولنے والے ہیں۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، جب کہا جاتا ہے ان منافقین کو، اَيْ لِهَٰؤُلَاءِ، ان لوگوں کو، لا تفسدوا فی الارض، زمین میں فساد مت پھیلاؤ، بالکفر، کفر کی وجہ سے، والتعویق عن الایمان، اور ایمان سے روکنے کے ذریعے، کہ لوگوں کو ایمان سے روک رہے ہو، لوگوں کے لیے ایمان سے روکنے کا سبب بن رہے ہو۔ قالوا، یہ کہتے ہیں انما نحن مصلحون، یقیناً تو اصلاح کرنے والے ہیں، اپنے آپ کو مصلحین سمجھتے ہیں۔ پھر تو یہ فرماتے ہیں کہ اپنے آپ کو ان کا مصلحین سمجھنا، اللہ فرماتے ہیں وَلَيْسَ مَا نَحْنُ عَلَيْهِ بِفَسَادٍ، کہ یہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم تو فساد والے نہیں ہیں، ہم تو اس راستے پر نہیں جا رہے۔ قال اللہ تعالی ردًا علیہم، اللہ تبارک و تعالی ان کی رد کرتے ہوئے فرماتے ہیں، الا، فرماتے کہ الا حرف تنبیہ ہے، یہ نہیں کہ الا جو ہے حمزہ استفہام اور لا نافیہ، بلکہ حرف تنبیہ للتنبیہ، انہم المفسدون، یقین یہی لوگ فساد کرنے والے ہیں، ولکن لا یشعرون، لیکن یہ شعور نہیں رکھتے، یہ نہیں جانتے، بذالک، اس بات کے فساد کرنے والے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا، اور جب ان سے کہا جاتے کہ تم ایمان لاؤ، کما من الناس، جس طرح ایمان لائے ہیں لوگوں نے، کس کے ای اصحاب النبی، لوگوں سے مراد، الناس سے مراد خاص لوگ، الف لام ماضی خارجی ہے، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے جس طرح ایمان لائے، قالوا، یہ منافقین کہتے ان امنوا، ہم ایمان لائے، کما من السفہاء، کہ جس طرح ایمان لائے ہیں بیوقوفوں نے۔ یہاں پر دیکھو یہ جو ہے صحابہ کرام کو بیوقوف، الجہال یعنی جو جاہلوں نے، ای لا نفعل کفعل، ہم اس طرح ان کی طرح نہیں کر سکتے اس طرح یہ کرتے ہیں۔ قال اللہ تعالیٰ رد، اللہ تعالیٰ رد کریں ان کی، الا انہم السفہاء، خبر دے یہی لوگ بیوقوف ہیں، لیکن لا یعلمون، لیکن نہیں جانتے اس بات کو۔ دیکھو یہاں پر جو ہے منافقین کو جو کہا گیا کہ تم ایمان لاؤ جس سے لوگوں نے اسلام لایا ہے، تو انہوں نے کہا کہ کیا ہم ایمان لائیں ان بیوقوفی کی طرح؟ اس میں ایک بات آپ یاد رکھیں کہ آمینو کما من الناس میں صحیح ایمان کا ایک معیار بتایا گیا، یعنی صحابہ رضی اللہ عنہ اجمعین جیسے ایمان لاؤ۔ اس سے معلوم ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ اجمعین کا ایمان کا ایک معیار ہے، صحیح اور غلط ایمان کو پرکھنے کی کسوٹی ہے۔ آج کے منافق یہ باور کرانے کی کوشش کرتے ہیں کہ نعوذ باللہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ اجمعین دولت ایمان سے محروم ہو گئے تھے، جس طرح جو اشیاء الشنیعہ کا خیال ہے کہ صحابہ کرام اکثر مرتد ہو گئے تھے، نعوذ باللہ۔ یہ شیعوں کا جو ہے صحابہ رضی اللہ عنہ پر ایک الزام اور تہمت ہے، ان کے ساتھ دشمنی کی بنیاد ہے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ صحابہ کی طرح ایمان لاؤ۔ فرماتے ہیں قال اللہ تعالی ردًا علیہم، قالوا،
یہ منافقین کہتے ہیں انؤمن کما آمن السفہاء الجہال، سفہاء سے مراد جاہل بھی ہے بیوقوف، ای لا نفعل ہم نہیں کریں گے۔ قال اللہ تعالیٰ، اللہ رد کریں ان کو، الا انہم السفہاء یہی لوگ یقیناً یہی منافقین بیوقوف ہیں، ولکن لا یعلمون ذلک لیکن ان کو معلوم نہیں اس کا انجام، یہ نہیں جانتے کہ ہمارے اس بیوقوفی کا انجام کتنا برا ہوگا۔ صدق اللہ العظیم۔